آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوب کے علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر واقع تھا جس کو سبا کہتے تھے، اور وہاں بسنے والے لوگوں کو قوم سبا کہتے تھے۔ اس جگہ کے لوگ نعمتوں اور راحتوں میں تھے، ہر طرف فصلیں ہی فصلیں اور پھلدار درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ کی موت ہوئی تو اس کے تخت کو اس کی بلقیس نامی بیٹی نے سنبھالا۔ یہ ایک قابل عورت تھی، اس نے 9 سال ان پر حکومت کی۔ دنیا میں زیادہ تر تجارتیں قوم سبا کے ہاتھوں میں تھی، یہی وجہ تھی کہ یہ قوم دولت مند تھی۔ مگر یہ وہ دور تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی جن کو سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا، جنات اور چرندوں پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چاہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو آپ نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر موجودگی کی کوئی مناسب وجہ نہ پیش کر سکا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہدہد حاضر ہو گیا تھا۔ جب ہدہد سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے، ہدہد نے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات درست ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، اور خط پہنچا کر وہاں سنو کہ وہ خط کے بعد کیا رد عمل کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے اس سے آگاہ کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا۔ خط کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمانبرداری اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ دراصل یہ خط ملکہ اور اس کی قوم کے لیے دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت وہاں تقریباً 300 کے قریب سردار موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو وہ طیش میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے، ہم اس کا سخت جواب دیں گے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے سرداروں کو سمجھایا کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ نے کہا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے وہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، پھر میں ان سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر ساری کی ساری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کے فرش بچھا دیے جائیں، اور راستے کی دونوں جانب سونے کے عجیب و خلقت جانور ٹھہرا دیے جائیں۔ وزراء اور اموال سلطنت کی تمام کرسیاں سونے کی بنا دی جائیں۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر ملکہ نے آپ کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط تھا۔ جب یہ تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو، اور تم لوگ اپنے طائف کے ساتھ واپس چلے جاؤ، اور اپنی ملکہ سے کہنا
کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کی نبی ہیں، لہٰذا ملکہ نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہونے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک جن نے کہا، آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے قبل میں اس کو لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم بھی تھا، اس نے کہا، میں آپ کو وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ پھر آپ نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ہی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن مرخیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے وہ آپ کا خالازاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز جامرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر کے اس کو پہلے سے زیادہ بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے اور ہم فرما بدار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے۔ تب وہ بہت شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا لہریں مارتا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اس کو معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی اس غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو واپس یمن بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر لیں، مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔